کیا حال ہے؟ واپس جاتے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے پیچھے مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھیجا. وہ بڑا جرار عالم تھا. جب اس نے ساری باتیں کی کہ یہ کیا ہے تو مولانا بہت رونے والے تھے. آپ کو بتاؤں ایسے رونے والے تھے. کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مولانا احمد سے کہو کہ اتنا مت رویا کرے، یہ اتنے رونے والے، اتنا مت رویا. جب اس کے پاس گئے تو اس نوجوان تھے وہ پڑھے لکھے، اپنی بات اس سے جب کی تو آخر میں اپنا یہ دامن اس کے سامنے اس طرح کی. کہتے ہیں یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہاں پر، اللہ کے لیے اس کو اپنے ملک میں واپس بھیج دو. یہ سارا سب کچھ تمہارے ملک سے ہمارے پاس ہے، تمہارے ملک سے ہمارے ملک میں ہے. ابھی کیا بتائیں. کل گھر میں بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک گئے. کچھ چھوٹے بچے آئے حضور کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے. ایک یہودی کا بچہ بھی قرآن کی تلاوت اس نے شروع، بڑا سورت. حضور نے ان سے پوچھا سورت کس سے سیکھی؟ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس کے بیٹوں کے ساتھ ہم کھیل کود کرتے تھے اور یہ زبان پر قرآن کا ورد کیا کرتے تھے. اس کی زبان سے میں نے اس سورت کو یاد کیا. بچے بھی ایسے، ہمارے بچوں کو شاید روٹی کی دعا بھی یاد ہو، باتھ روم کی دعا بھی یاد ہو، سونے کی دعا بھی یاد ہو، جاگنے کی دعا بھی یاد ہو، گھر سے نکلنے کی دعا بھی یاد ہو. سارے بچوں پر گھر میں یہ سکھاؤ. بہو بلا سے بچوں کو کبھی مت ڈرا، اللہ میاں سے ڈرا. بیٹی آج سبق قضا کی، اللہ ناراض ہو. بیٹا آج قرآن کی سبق نہیں پڑھی، اللہ کو تم نے ناراض کیا. بھائی دوستو بزرگوں، تبلیغ میں نکل کر یہی فکر لگتی کہ سارے مسلمانوں کے معمولات اور چیز ہے، تسبیحات ہے، نفل ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، نفل ہے، تلاوت قرآن ہے. انسان کا ذاتی خدا کی قسم ذرا ایمان پر وہی انسان تہجد کی نماز پڑھ سکتا. ذرا سا ایمان ہو نا، رات کو پوری رات تہجد کی نفلیں پڑھ سکتا، پوری رات قرآن کی تلاوت کر سکتا. لیکن کیا کہوں بھائی، معاملات نہیں ہے، معاملات کے لیے جو ہے نا، معاملات کے لیے پہاڑ جیسے ایمان کی ضرورت ہے. ہاں، اور یہی پہاڑ جیسے ایمان اسی تبلیغ میں بنتا ہے کہ اللہ سے ہونے کو بیان کر، مخلوق سارے کے سارے اس سے نہ ہونے کا بیان کر. ایک جج تھا، جج ریون میں بیان کرتے، ایک جج تھا
جو اللہ میاں سے ڈرنے والا، ٹھیک ہے، اللہ میاں سے ڈرنے والا، تو اس کے ساتھ کل کسی کی تاریخ ہو رہی تھی، وہ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ ہمارا آدمی چھوڑے گا نہیں، یا قید کرے گا، پانسی تو ضروری ہے ورنہ قید کرے گا۔ راتوں رات اس کے ساتھ جا کر ملاقات کی۔ مولانا عبد الرحمن سے رحمت اللہ علیہ بیان میں فرماتے، جا کر اس نے اپنے بیٹے کو کھولا، جج تھے، اور یہ لوگ بیٹھ گئے، ان کو پتہ نہیں تھا، سارے پستولوں کے ساتھ آئے اور لاکھوں روپے انبار جیسے لاکھوں روپے لائے تھے، میز پر رکھ دی۔ کہتے ہیں صبح ہمارے ایک ساتھی کی آپ کے ہاں تاریخ ہے، آپ ان کو قبول کریں، لیکن ہمارے اس ساتھی کے ساتھ نرمی کرے کہ پانسی نہ ہو جائے، بری ہو جائے۔ اس نے کہا میں کاغذات کو، جو اس کو پتا تھا کاغذات ساتھ پڑے تھے، بس اس نے بہت دم کھایا کہ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ابھی گولی چلاتا۔ اللہ کی مدد اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھے اور ان لوگوں سے کہا میں صرف آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں، اگر یہ روپے میں آپ سے لے لوں تو مجھے موت آئے گی، صاف صاف بتاؤ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں؟ مسلمان تو سب نے آنکھیں نیچے کی، کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے، غلط فیصلہ۔ اور اگر جو ہے میں فیصلہ آپ کو سے پیسے نہ لوں، آپ لوگ مجھے اپنے جو ہے نا جگہ پہ اور اپنے بیٹھک کہتے ہیں بیٹھک میں قتل کریں تو میں پھر کہاں جاؤں؟ کیا خیال ہے آپ لوگ بتائیں؟ علماء تو تھے نا، مفتی تو تھے، عام لوگوں کی بات۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ جنت جائیں گے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ اپنی بیٹھک میں کھڑے ہو گئے اور اسی طرح ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں کہ ایسے روپیہ پر میں تھوک مارتا ہوں جس کی وجہ سے میں جہنم میں جلوں گا، جتنا مجھے مارتے ہو مارو، میں جہنم جانے کے لیے تیار نہیں، موت کے لیے تیار ہوں۔ کچھ ساتھیوں کی حرکت تھی، ایک ساتھی نے منع کی، چپ، کوئی حرکت نہ کر، کوئی حرکت نہ۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ ہم سے نہیں ڈرتے۔ ایسے آدمی کو اللہ اور بھی زندگی دے دے، ایک ساتھی اس کہتے ہیں اور زندگی بھی اللہ دے دے، اور ان سے کہا السلام علیکم، بے ادبی کا ہم معافی مانگتے ہیں، آپ بڑے عہدے پر فائز ہیں، جج تو بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو واپس چلے۔ بھائی دوستو بزرگوں، بس ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ، بھائیوں کے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں معاملات نہیں ہے، معاملات کو پہلے اپنے گھر سے شروع کر۔ بار بزرگوں وہ گھر میں کہتے ہیں ایک آدمی گھر آ جائے نا اور اس کے گھر میں جو ہے بلی بھی دوڑی، مگر کتا وہ بھی جو ہے چارپائی کے نیچے جائے، بچے بھی کنارہ کرے،
اس دوسرے مرکز میں ایک ساتھی بیان رات کو کر رہے تھے کہ والدہ محترمہ بھی جو ہے نا وہ بھی کامتی ہے بیوی کی، یہ گھر میں آ گیا ابھی کیا کہے گا، گالیاں دے گا، یوں دے گا۔ جب انسان کا اخلاق صحیح نہ ہوگا تو وہ ہر جگہ پر گڑبڑ کرے۔ تو ان ساتھی نے فرمایا بیان میں کہ ایسا آدمی گھر میں داخل ہو جائے تو بس سنو، عالم تھے، سنو یہ اللہ پاک کو یہ محبوب نہیں۔ اور ایک آدمی گھر آئے، بچے خوش، بچیاں خوش، بیوی خوش، والدین خوش، بھائی خوش، گھر میں جاتے ہی سارے خوش باش۔ وہ فرما رہے تھے، ہم تو علماء کی باتیں فرما رہے تھے کہ اس آدمی سے اللہ خوش، اس سے اللہ خوش، اس سے لوگ خوش ہو، اس سے اللہ خوش ہے۔ گھر کے لوگ خوش ہو، باہر تو چھوڑو، باہر تو ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ میں بڑی بے ادبی کی بات ہے، علماء کے سامنے بات نہیں کرنی۔ جس سے پڑوسی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جس سے پڑوسی ناراض اس سے اللہ ناراض، جس سے پڑوسی خوش اس سے اللہ خوش۔ جو اچھے اخلاق والا ہو وہ اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گا مسلمان، اور جو بد اخلاق والا ہو بد اخلاق کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ ہاں یہ نہیں کیا، ہر ایک کے ساتھ قربان حضور کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق۔ حضور جس سے ملتے تھے، جس سے بھی ملتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ میرے ساتھ حضور کا جو تعلق ہے اتنا تعلق کسی اور سے نہیں ہو۔ دوسرے سے ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ حضور پاک سے ساتھ فرمایا بھی کرتے تھے کہ مجھے کسی کی باتیں نہ کیا کرو، مجھے کسی کی بات نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، کہ میں دنیا سے ایسا رخصت ہوں کہ میرا سینہ سب سے پاک ہو، کسی کی تذکرے مت کر۔ ہمارے اعظم شاہ صاحب کہتے ہیں، بات اس کی نقل ہے، پیچھے جو ہے دعا کرنا عبادت ہے اور پیچھے اس کی کمی بیان کرنا غیبت ہے، اور ساتھ فرمایا کہ غیبت گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے، بچنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے ساتھ ایک غلام تھے، سو رہے تھے، ایک کے زبان اطہر سے نکلا تھی تو نیند بہت زیادہ کرتے، بس ابھی ہم لوگ سوچے چاہو کسی مفتی سے پوچھے، یہ تو نیند زیادہ تھا۔ جب اس کو اٹھایا تو ان سے کہا جاؤ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا لے آؤ۔ غلام تھے، غلام تو آقا کی بات مانتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو جب وہ گئے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا کہ ان دونوں سے کہو کہ دانتوں کا خلال کرو، خلال تم نے تو کھانا کھایا ہے۔ وہ تشریف لائے یا رسول اللہ، ان کی زبان سے صرف یہ بات نکلی تھی کہ یہ زیادہ نیند کرتا ہے۔ ہم سوچیں تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے پرانے، میں تو پرانا نہیں ہوں، کیسے کیسی باتیں ہماری زبان سے نکالیں۔ ان کو کہو خلال کرو، خلال
تم نے کھانا کھایا ہے، یعنی مسلمان بھائی کا گوشت کا ہے. بس دوستوں بزرگوں، پہلے زمانے میں، ابھی بھی منڈیاں لگتی ہیں. پہلے زمانے میں بھی منڈیاں لگتی تھی، اونٹوں کی منڈیاں اور اسی گھوڑوں کی منڈیاں. یہ جیسے ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت سے جو ہے بازاروں کے نام بھی لکھے. لیکن اس زمانے میں پتہ ہے غلاموں کی بھی منڈی لگتی تھی. غلام نہیں ہے، غلام جو پیسوں پر خریدتے ہیں انسان. تو ایک آدمی نے اپنے غلام کو منڈی میں لے گیا، تو ایک آدمی نے ان سے کہا بیچتے ہو. مختصر ہے کہ اس کی قیمت ادا کی، بس لے لیا. اور غلام دے کر ہے تھے کہ میری جو ہے سودا ہو رہا ہے اور اس آدمی کے ساتھ. جب پیسے لے لیے تو ان سے کہا ان کے ساتھ جاؤ. وہ غلام اس آدمی نے، اللہ والے تھے، اس غلام کو لے آیا گھر. غلام سے کہا کہ آپ کا نام کیا رکھوں؟ کیا نام آپ کا رکھوں؟ کچھ ساتھی، کچھ لوگ نام اچھے خوبصورت نام پہ خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں آقا کے سامنے غلام کی کیا جرت ہے کہ وہ جو ہے اپنے لیے نام کو تجویز کرے. آقا جس نام سے پکارے اسی پر میں جواب دوں گا، آپ خود تجویز کریں. تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے کھانا کون سا کھا سکتے ہیں جو مرغوب ہو، یعنی آپ کو پسند ہو؟ کہتے غلام کی جرت کیا ہے کہ آقا کے سامنے کہے کہ میں یہ کہوں گا، یہ کہوں. آقا جو کھلائے وہ میں کہوں. نیک آدمی تھے، سمجھدار. پھر ان سے پوچھا آپ کام بتائیں، کام جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہو نا، آسانی کے ساتھ وہ کام بتاؤ، میں وہی کام آپ سے لوں. پھر فرمایا کہ آقا کے سامنے غلام کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنے لیے کام کو پسند کرے. جو کام آپ مجھ سے لیں، جس وقت بھی لیں، اور کام مشکل ہو یا آسان، میں آقا کے حکم کے لیے تیار. چند باتیں بھائیوں اور بھی کی. تو یہ آدمی اللہ والے تھے، سمجھ گئے. کیا سمجھا پتہ ہے؟ سمجھے کہ تم نے تو مجھے اپنے اللہ، اپنے آقا کو جو ہے نا، آقا کو تم نے مجھے پہچانا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا یہ کہ میرا آقا مجھے کیا کھلائے گا، اور میرا آقا مجھے کیا پہنائے گا، اور میرا آقا مجھ سے کیا کام لے گا. چند باتیں کی. اس سے کہا ایسے نیک غلام کو، ایسے نیک آدمی کو میں اپنے ساتھ غلام نہیں رکھ سکتا. جاؤ تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو. ہم بھی اللہ کے غلام ہیں. کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ مراقبہ کرتے ہیں نا، سوچا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، کیا کرنا چاہیے ہم کہ آقا خوش ہو جائے. ہم نے علماء سے سنے، میری باتیں نہیں ہیں، نیک مسلمان وہ ہے، اللہ کو پیارا مسلمان وہ ہے کہ وہ سوچتے رہے کہ میں کون سا عمل کروں جس پر میرا آقا، میرا اللہ خوش ہو جائے. بھائی معاملات وغیرہ ان کو صحیح بالکل کرنا.
یہ سوچ لیا کہ ہم بھی اللہ کے غلام ہیں. کیسے کیا بولے، ایسے ہنستے ہیں، موت بس بھول جاتے ہیں، موت یاد نہیں ہوتی. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گھروں میں موت کی فضا بناؤ. مرد عورت کو، بچہ بچی کو موت یاد ہے. جب موت یاد ہو پھر آگے کے پھر گڑبڑ نہیں کرے گا. نہ معلوم کس وقت موت آئے. تو عزیز بھائی اور دوستوں بزرگوں، تبلیغ تو ہے، تبلیغ میں نکلنا بہت ضروری. ابھی بزرگان دین ہمارے جو بڑے ہیں شورا والے، ہمارے شاہ صاحبین میں ہیں، سب شورا والے نے کو ہٹ کے شورے کو بلایا. تو ہنگو ٹھل اور اسی طرح لاچی کے شوروں، سب سے بزرگوں نے پوچھا کہ مجمع سے کیا بات کروں. بڑے بڑے علماء، یقین کرو میں جانتا ہوں بڑے بڑے علماء، تقوی والے، پرہیزگار، سب کہتے ہیں معاملات پہ بات کرو، معاملات معاملات معاملات. میری بھی باری آئی، کہتے ہیں کیا بات کریں. میں نے کہا یہ خروج پہ بات کریں. یہ جتنے بھی کہہ رہے ہیں معاملات معاملات، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خروج پہ بات کرو، لوگ نکل جائیں گے. پھر یہی لوگ جو ہمارے ساتھی معاملات کا کہتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنے معاملات جو ہے اپنے علماء سے پوچھیں گے. ہاں یہ تو نہیں ہے کہ بس نوکری بھی کرو، عالم سے پوچھو کروں یا نہ کروں، یہ نوکری حلال ہے حرام ہے، ہاں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ سنو یا نہ سنو. جاؤ کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ، ایک مسئلہ پوچھو. بہت ہم کیا کریں. رات کو گھر میں اللہ معاف کرے 10 بجے کے بعد کا وقت، ایک آدمی نے فون کیا پشاور، اتنا رویا. میں نے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے بہت کچھ کمایا، اتنا کمایا اتنا کہ ساری زندگی کام نہیں کریں گے پھر بھی میرا مال ختم نہیں ہو. میرے ساتھ اس کا چلہ لگا اس لیے، لیکن بچوں نے تو مجھے بہت تکلیف دے. سب کچھ بہت کچھ ہے لیکن بچوں نے بہت پریشان کی. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا علماء سے سنا ہے. میں نے کہا بس بچوں کے لیے دعا کر. پھر ان سے یہ بھی کہا کہ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے کہ ساتھی گئے، میرے لیے دعا کر. وہ تو اللہ والے تھے، اللہ والوں کی تو دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے. پھر ان سے کہا والدین زندہ ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے جی ہاں زندہ ہے. کہتے آئندہ کے لیے کسی سے بھی دعا مت مانگ. جب والدین زندہ ہو تو والدین سے دعا مانگا کر. تو جب آدمی مانگتا نہیں ہے پھر کیا کرے. ایک آدمی میرے پاس دکان میں بیٹھا تو میں آٹے کا کام کرتا تھا، ابھی تو نہیں کرتا، عمر بڑی تھی. منبر رسول پہ بیٹھے ہوں اللہ کے قسم. اس کو چائے دودھ پتی پلایا، لے آیا، پی لیا، خوش ہو گئے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نام مجھے یاد ہے، علاقے والے کا اگر نام لوں علاقے والے پہچان لیں گے.
میں نے کہا کام اس طرح کرو، ہم عالم تو نہیں ہے لیکن برکت علماء کی یقین کی باتیں سنتے ہیں، نہ سننا بھی ہو تو کبھی پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ملازمت کرتے ہو؟ کہتے ہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا ملازمت میں بہت خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ مال تمہارے جو ہے نا مالک کو جائے، مال تمہارا مالک کمائے اور تم آخرت میں جو ہے اپنے آخرت کو برباد کرو، مال اس کے پاس جائے اور آخرت تمہارا برباد۔ تھوڑی وہی نہیں سمجھا، پھر سمجھایا، صحیح سمجھایا 2-3 دفعہ۔ بس ٹیلی فون پہ بات کی، موٹر آیا، 60,000 اس کا تنخواہ تھا، 60,000۔ کہتے میں تو سارا دن جھوٹ بولتا ہوں۔ تو موٹر میں بیٹھے اپنے جگہ واپس چلے۔ ابھی کچھ عرصے میں شاہ صاحب نے ہمیں ایک علاقے میں بھیجا تو میں بیان کرتا تھا، نیچے بیٹھا، اٹھا اور مجھے گلے لگایا، فرمایا اس دن سے میں نے نہ میں نے جھوٹ بولے نہ میں نے کام کیا۔ میرا فلانا ایک بیٹا آفیسر ہے، اس کے لاکھوں سے زیادہ تنخواہ، دوسرے کا تنخواہ، عمرہ کیا، میں بہت اس کے ساتھ گلے ملا خوب، لیکن اخیر میں جاتے وقت ان سے کہا کہ ایک عرض اتنی باتیں مانی نا، ایک بات اور بھی مان۔ کہتے وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ 4 مہینوں کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ 4 مہینے لگاؤ، اللہ میاں تم سے بہت کام لے۔ مجھے کہتے ہیں میرا پکا ارادہ۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، تھوڑی بات یہ ہوئی معاملات کی بات، معمولات بھی آدمی پورا کرے۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے تجبیات پورا نہ کرے ایمان جو ہے نیچے جاتا ہے، گشت نہ کرے ایمان، بہت سے چیزیں ایسی ہوتی۔ بس آخری بات حاجی صاحب کی یہ ہے کہ آدمی اعمال میں سستی کرے نہ کرے تو وہ اس مقام پر نہیں رہتا جس مقام پر پہلے ہو۔ ایک چیز بھی اس سے رہ جائے وہ اپنے مقام پہ نہیں ہے۔ باپڑے ماریں گے، یہ ہے اور وہ ہے، یہ اور یہ، لیکن اس کا مقام جو ہے نا، یہ سامنے تالاب ہے نا، اس تالاب میں 1 لوٹا پانی ڈالو تو اس کا سطح اونچا ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہو، اور اس تالاب سے 1 لوٹا پانی نکالو تو اس کا سطح کم ہوگا، تمہیں پتہ نہیں ہو۔ اعمال بھی ہے، معمولات بھی پورا کرنی ہے۔ جو معمولات تبلیغی جماعت 10 روزہ، اپنا چلہ، اپنا گشت ہے، اپنے گھر کی تعلیم ہے، مستورات کو نکالو، مستورات پہ بھی محنت کرو، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک ساتھی سے بزرگ نے پوچھا کہ مستورات پہ کتنا وقت لگا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لگائے، اردو نہیں سمجھتے تھے تو مجھے کہا کان قریب کرو، میں نے کان قریب کیا۔ اس سے کہو اس آدمی سے، اس کے 30 سال ہو گئے، 35 سال تبلیغ میں ہو گئے، اس نے 3 دن اپنے گھر والوں پہ نہیں لگائے۔ مجھے کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کی بیوی مسلمان ہے؟ میں نے کہا اگر میں یہ بات کروں گا یہ تو قبائل آدمی ہے، اب یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر حملہ کرے۔ میں نے ان سے کہا یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی مسلمان ہے، فوراً غصہ ہوگا، ہاں مسلمان ہے، لیکن وہ تو بردبار تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، شورا کے ممبر، بس تھوڑا سا غصہ کیا۔ کہتے ہیں مسلمان ہے تمہاری بیوی، تمہیں اپنی بیوی کا یہ فکر نہیں ہے کہ یہ جنت میں چلی جائے؟ بس اس کا نام کاٹ رہے تھے،
میں نے کہا جی ایک بات. کہتے ہیں کیا بات ہے؟ ڈاکٹر ہے اس کے وہ بڑا تیز ہے لیکن یہ اعظم شاہ صاحب کی وجہ سے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. میں اس کو ایک موقع دے دوں. یہ کیا موقع دے؟ میں نے کہا موقع یہ دے دو ابھی 2-3 مہینے بعد یہ ملکوں میں جائے گا. اس کے تو گواہی پورے ہیں لیکن یہ جتنے ان کے سروزے آئیں گے نا یہ سروزہ لگائے گا. اگر موقع مل جائے گا 15 دن بھی لگائے گا. لیکن یہ ہمارے قبائل تو بہادر لوگ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے جو میں نے زبان کیا ابھی سے مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل سروزہ لگاؤں گا اگر موقع مل جائے تو. پھر اللہ پاک نے سب سے پہلے انسانوں کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے شروع کیا. آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا اور سنا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے جو ہے وہ دائی تھے. ٹھیک ہے سارے ہم سب جو ہے آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے. ٹھیک ہے تو بس اس سے اولاد جو ہے نا زیادہ بڑھتے اور دنیا جو ہے وہ انسانوں سے بھر گئی. تو دوستو بزرگوں اللہ پاک انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیج دیتے ہیں. ہم نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی دعوت چلائی. اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹے آپ کے پشت سے اور آپ کے اہل سے ایک ایسا پیغمبر پیدا ہو کہ اگر اس کی امت ساری زندگی گناہ کرے لیکن مرنے سے پہلے وہ توبہ پر یعنی گناہ پر توبہ نکالے تو اللہ پاک اس کی سارے گناہوں کو معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بیٹے اس پیغمبر پر آپ کو بھی درود شریف پڑھنا ہوگی. اس پر آپ بھی درود پڑھا کریں. تو بھائی انبیاء علیہ السلام دعوت کے لیے آئے تھے. لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے. انسان جو تھے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے, طبیعت کی زندگی گزارتے تھے, ناجائز خواہشات کی زندگی گزارتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان جو بھی انسان اپنی طبیعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن اس کی طبیعت آگے ہوگی اور یہ اس کے پیچھے ہوگا. اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈال دے. طبیعت پر چلنا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمارے آقا ہیں اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں. غلام جو ہے اس کے آقا کے سامنے کچھ بھی نہیں چلتا. غلام کی کچھ نہیں چلتا. تو بھائی دوستو بزرگوں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے.
اور اللہ کی توحید بڑائی ان کو بیان کرتے تھے، اللہ پاک سے ہونے کو بیان کرتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ورنہ کسی سے معاوضہ نہیں لیتے، کسی سے پیسے بھی نہیں لیتے، کسی سے کھانا بھی نہیں مانگتے تھے، بس صرف اور صرف دعوت چلاتے کہ اللہ سے ہونے کو دعوت چلاتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے، اللہ کی شان کو بیان کرتے تھے، اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اللہ موجود ہے، ہر انسان کے شارک کے قریب ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بھی بنا دیتے، ناممکن سے ممکن بنا۔ وہ صالح علیہ السلام کے قوم کو مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا پہاڑ سے اونٹنی اللہ سے کہو کہ نکال دے، پہاڑ سے کوئی اونٹنی نہیں نکال سکتے، ناممکنات میں ہے، تو اللہ نے جو ہے نا وہ پہاڑ سے اونٹنی نکالی، پہاڑ سے، ٹھیک، ناممکن جو ہے نا اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، ناممکن کو بھی اللہ ممکن بنا سکتے۔ ہاں، لیکن اللہ کا ایک سنت، ایک قانون ہے، ابھی بچوں کی بارش اللہ شروع کرے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، زمین سے بچوں کو نکالنا، سارے زمین سے بچوں کو نکالنا، یہ میوے پھل وغیرہ نکالتے ہیں، بچوں کو بھی اللہ نکال سکتے، اللہ پاک ناممکن سے ممکن بنا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے بس بڑی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عرب ہو، عجم ہو، دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سارے انسانوں کا یقین اللہ تعالیٰ کے ذات عالی پر آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے۔ دین میں بنیادی چیز جو ہے نا یہ یقین ہے، یقین جب انسان کا مضبوط ہوگا، اللہ کی قسم وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کی قسم وہ یعنی غلط نہیں دیکھے گا، وہ غلط نہیں سوچے گا، وہ غلط نہیں سنے گا، یہ باتیں سارے یقین کی، کسی کا حق نہیں دبائے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، ٹھیک ہے، ہر آدمی کو انصاف، کچھ چیز ایسی ہے وہ ہمارے شاہ صاحب کہتے ہیں انصاف، انصاف کرنی نہیں ہے، انصاف کو لوگوں تک پہنچانی ہے۔ ہاں، جس کا تمہارے اوپر کوئی چیز ہو تو انصاف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر آ جائے، انصاف یہ ہے کہ آپ اس کو پہنچاؤ کہ بھائی یہ چیز تو آپ کا میرے ذمہ ہے، یہ لے لو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایثار بھی ہے، ایثار قربانی کو کہتے ہیں، یعنی جو چیز تمہارے ذمہ ہو
چاہے جس شکل میں ہو، غلہ ہو، پیسے ہو، جس شکل میں بھی ہو، ٹھیک ہے، ایثار قربانی کو کہتے ہیں، یعنی اپنی چیز سے زیادہ چیز دینا، یہ قربانی ہے۔ اور یہ کام صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں ایک صحابی نے بکری کی سیری، یہ ذہن میں رکھو، وہ بکری کی سیری جو تھی وہ پکی پکائی تھی، ایسے نہیں تھی کہ پکی تھی، پکی کھانے کے لیے ہوتی۔ ایک آیا، اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے کہا کہ یہ تیسرا حاجت مند ہے، اس کو دیا۔ سب کو پتہ ہے، چوتھے، پانچویں، ساتویں کے پاس واپس ہے۔ ساتویں نے پھر کیا کیا؟ پھر دوبارہ پہلے والے کو دے دیا۔ ایثار اس کو کہتے کہ آدمی قربانی کرے۔ ایک جنگ میں صحابہ کرام تھے، ایک صحابی کا چچا زاد بھائی نکلا کہ چلو ہم اپنے رشتہ دار چچا زاد بھائی کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے راستے میں جو ہے نا نکلے تھے، مجاہدین تھے۔ تو اس نے چچا زاد بھائی کو پہچانا، اشارے سے اسے کہا میرے پاس آؤ، پانی گیا۔ جب اس کے قریب گئے تو دوسرے صحابی نے جواب دیکھا، اس نے اشارہ کیا کہ مجھے بھی دے۔ تو چچا زاد بھائی نے کہا اس کو دے۔ اس کے پاس گئے تو تیسرے نے اشارہ کیا، تو دوسرے نے کہا چلو تیسرے کو دے۔ تیسرے کے پاس گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ چچا زاد بھائی کے پاس آئے، چچا زاد بھائی کے پاس آئے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو۔ ایثار، صحابہ میں ایسا ایثار تھا۔ موت کے وقت بھی چند دن اور چند منٹوں بعد جو ہے دنیا سے رخصت یعنی ہو رہا ہے، پھر بھی صحابہ اس کے گھر میں آئے۔ ایک صحابی کے گھر والوں سے کہا کہ اس کا اکرام کرو، یہ بغیر اکرام کے نہ جائے۔ ان کا اکرام کیا اور خود دنیا سے چل بسے۔ صحابہ کرام نے آپس میں بات چیت کی، کیا کہنے لگے؟ فرمایا کہ موت کے وقت بھی تم نے اکرام کو نہیں بھولا، موت کے وقت بھی اکرام کو نہیں بھولا۔ ایسے لوگ تھے، ایثار والے۔ علماء حضرت فرماتے ہیں اس سے آگے کا درجہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ احسان کا درجہ ہے۔ لوگ زیادتی کریں، تم ان سے جو ہے نا نرمی کرو۔ تم لوگوں کو جنت کی طرف بلاؤ اور وہ تمہیں گالیاں گلوچ کرے۔ تم لوگوں کو اللہ کی تعارف کراؤ اور وہ تمہیں جو ہے گالی دے دے، تمہیں پتھر مارے۔ کچھ احسان کا درجہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے۔ احسان انبیاء علیہ السلام کیا کرتے، کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی لوگ ان کو اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے تھے۔ بس جس کی سمجھ میں آ جائے بات تو وہ پھر اپنے آپ کو ان پر قربان کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو بھائیو اور دوستوں، بزرگوں،
ایک تو تبلیغ ہے کہ ہم 4 مہینے لگائیں، اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کا رخ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، ہاں، لیکن بھائی اور دوستوں بزرگوں، تبلیغ میں تو یہ سکھائی جاتی کہ اپنے باپ کا حق پہچانے۔ علماء کہتے ہیں باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پاؤں میں جنت ہے۔ اپنے والدین کا درجہ پہچانے۔ بڑے بھائی حدیث پاک کے مفہوم میں بھائی کے مانند، باپ کے مانند، اس کا درجہ پہچانے۔ گھروں میں بہنیں ہیں، بہنوں کا حق پہچان۔ والد محترم کی جو بہنیں ہیں ان کا حق پہچان۔ والدہ محترم کے بھائی ہے ماموں کہلاتے ہیں، اس کا حق پہچان۔ ہم نے یوں بڑوں سے سنا ہے کہ دینداری ایک جو ہے نا معمولات ہوتے ہیں، ایک معاملات ہوتے ہیں۔ معاملات جو ہے یہ اپنے گھر سے شروع کرنا کہ میرے اوپر بیوی کا کیا حق ہے اور میرے اوپر جو ہے اپنی امی کا کیا حق ہے، میرے اوپر ابا جان کا کیا حق ہے، میرے اوپر بڑے بھائی کا کیا حق ہے۔ جو گھر میں رہتے ہیں پہلے ان کا حق پہچان، پھر دروازے سے نکل کر پڑوس والوں کا حق پہچان کہ پڑوسی کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ یہ نہیں ہے تبلیغ میں وقت لگایا بس جی ہم جماعت میں پھرتے ہیں، معاملات کا کوئی پوچھتا نہیں ہے، معاملات کا کوئی نہیں پوچھتا۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی آئے، حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت تب ہوگی جب بیٹا اپنی ماں سے گھر میں نوکرانی کی طرح خدمت لے یا باندی کی طرح خدمت۔ ہمارا والدین کے ساتھ کیا سلوک؟ ایک صحابی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کندھوں پر اپنے والدہ محترمہ کا حج کرایا، کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا۔ اللہ کے رسول میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ حضور نے فرمایا جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہتے ہیں ماں نے تمہیں ایک طرف دودھ پینے کے لیے ڈالا تھا، ایک طرف سے دوسری طرف کر دیا، ٹھیک ہے، تو تم نے ایک طرف کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تم کہتے ہیں میں نے اپنی اماں پر کندھوں پہ حج کیا، ٹھیک ہے، تو بھائی یہ معاملات بڑا بھائی والد کے مانند ہوتا ہے، چچا والد کے مانند ہوتا ہے، پھوپھی ہے وہ اپنی ماں کے مانند ہوتی ہے، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ کی قسم، معاملات صحیح ہو جائے نا، معاملات صحیح ہو جائے تو لوگ کافر لوگ دڑ دڑ اسلام میں داخل ہو جائیں۔
ہم اپنے معاملات کا کوئی پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک عالم سے سنا ہے میں نے کہ ہمارے امام صاحب جو تھے نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، جس کو ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے، کپڑے ایک دفعہ دن میں آتے رہتے ہیں، ایک دفعہ دن میں جو ہے نا اندھیرا سا چھا گیا، بادل آ گئے دن کے وقت، تو امام صاحب نے اپنے دکان کو بند کیا۔ لوگوں نے پوچھا دن بہت باقی ہے، یہ تو بادل آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں نے دکان اس لیے بند کی کہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں گاہک صحیح کپڑا دیکھ نہیں سکتے، ایسے نہ ہو کہ کپڑا کچھ اور قسم کا ہو، تو اس لیے میں نے دکان بند کی۔ آج اس لیے یہ لوگوں کے نام لوگ لیتے ہیں، تقوی والے تھے، پرہیزگار لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، اپنے معاملے کو صاف کرتے۔ ابھی بھائی بات کر رہے تھے، ہاں انصاف یہ ہے کہ آدمی کو گھر تک چیز پہنچانا۔ اس سے آگے کی ایک بات سنو، کسی بھی مسلمان کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ نے کچھ ایسا عمل کیا، ایسا عمل جس سے اس کا دل خوش ہو گئے۔ ایک آدمی کے پاس گھر میں لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے لے جاؤ کہ بھائی یہ آپ کا میرے اوپر حق ہے، یہ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی کسی کو یعنی اس کو بالکل معلوم بھی نہ ہو اور کسی کو ایسا کام کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، حضور نے فرمایا یہ انسان جنتی ہے، جنت، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے۔ ایسا کام مسلمان پتہ بھی نہ ہو اور جا کر تم اس کو خوش کرے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معاملات کے ذریعے بہت سے لوگ دین کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان تھے، کالی داڑھی والے تھے اور صاحب فراش تھے، بیمار تھے، لیکن دیندار تھے، یہ یاد رکھو، دین کو جانتے تھے، دین سیکھا تھا علماء کرام، گھر پہ صاحب فراش تھے، بڑے خاندان والے لوگ تھے۔ تو گھر میں اپنی والدہ سے پوچھا، امی میرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا، بیٹا وہ تو گھر میں نہیں ہے، قریب رشتہ داروں کے گھروں میں چھوٹا بچہ یہاں گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا، امی میری وہ چھوٹی بہن کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی باہر گئی ہے۔ بس خاموش ہو، چپ چاپ۔ تھوڑے دیر نہیں گزرا تھا کہ پھر والدہ محترمہ سے پوچھا، امی میرے بھائی بہن تو آئے نہیں ہیں؟ کہتے نہیں آئے۔ والدہ قریب ہو گئے، بیٹا ایسا کوئی بات ہو کہ اس کے علاوہ میں کر سکتی ہوں مجھے بتاؤ، کچھ چیزیں بتانے کی ہے، کچھ چھپانے کی ہوتی ہے۔
مجھے بتاؤ۔ تو اس نوجوان کالے داڑھی والے نے والدہ کو کیا جواب دیا؟ فرمایا امی مجھے پیاس لگی ہے، پیاس۔ اور بس میں یہ کہتا تھا کہ اگر چھوٹا بھائی ہے مجھے پانی پلائے گا یا چھوٹی بہن ہے، تو ماں نے چیخ ماری کہ بیٹا میں کس لیے؟ دیندار تھے، بات پوری سن۔ فرمایا امی آپ نے ہماری بہت خدمت کیا، بہت خدمت، پیٹ پہ تھی خدمت، چھوٹا تھا خدمت، بڑا ہو گیا خدمت، خدمت۔ امی آپ نے ہماری بہت خدمت کی، بس ابھی میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنی امی سے خدمت لے۔ سوچ کر ہم سب جو ہے نا، ہر آدمی اپنا احتساب کرے، والدہ کے ساتھ کیا سلوک۔ یہ معاملہ ہے۔ حضور کے زمانے میں لوگ وفد آتے تھے۔ کیسے وفد؟ مسلمان بن کے مدینہ پاک آیا کرتے تھے، اور مسلمان مکہ مکرمہ کے انصار وہ غریب لوگ تھے۔ حضور جو ہے مطالبہ کرتے تھے یہ اتنے آدمی کون گھر لے جائے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا کون کھلائے؟ صحابہ جیسے ہم مطالبہ کر دیں 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ان آدمیوں کو کون لے جائے؟ صحابہ کہتے تھے میں لے جاؤں، میں لے جاؤں۔ وہ وفد آتے تھے، اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اس کو کلمہ سکھاتے تھے، اس کو نماز سکھاتے تھے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ان کو دین کی بڑی بڑی باتیں 7 دنوں میں سکھاتے تھے، 7 دنوں، اور چاہے ان پر کتنی بھی گرانی گزرتی تھی، 7 دن اس کو ساتھ رکھتے۔ 7 دن کے بعد جب تکڑا ہوتے تھے پھر کہتے ہیں جاؤ اپنے علاقے میں تبلیغ کرو، جاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو، دنیا کے بارے میں کہو یہ دھوکہ ہے، آخرت حقیقت ہے، دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کر۔ وفدات ہے، تبلیغ بہت ہو رہی ہے، ملکوں میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن ہم کوارٹ والے سارے یہاں بیٹھے ہیں، شاید کوئی مہمان بھی یہاں ہو تو کوئی ایسی بستی ہے، ایسے کوئی بستی ہے کہ چین سے ایک وفد آ جائے 2 جہازوں میں، 500 کا مرد اور عورت، نہ مسلمان اور نہ مسلم۔ پاکستان کے یہاں بڑوں سے کہا کہ ان کو تھوڑا سا دین سکھاؤ، تم اس کو کون سے گھر میں مستورات ٹھہرائیں گے؟ مردوں کو کون سے حجرے میں ٹھہرائیں اور مردوں کو کون سے مسجد میں ٹھہرائیں؟ وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے ساتھی، میں خود بھی اردو کا مطالعہ کرتا ہوں، مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھو گے کہ صبح جب اٹھو گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلانا پورا ملک اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن اس وقت ہوگا، یاد رکھو، جب ہمارے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ آنے دو بھائی، ہمیں دے دو،
ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ ہماری مستورات اس کو نماز سکھائے گی اور ہمارے مرد اس کو جو ہے نماز سکھائے گا۔ یہ اس وقت ہو۔ ابھی بھی لوگ ملکوں میں جا کر مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہاں جاتے ہیں؟ ایک بیرون کی جماعت بر ملک سے آئی تھی، بیرون کی جماعت، ٹھیک ہے، اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت پڑھے لکھے، اس کی تشکیل کوئٹہ ہو۔ تو جماعت والے مسجد میں باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شرف خانوں میں تو تھوڑے چاہتے ہیں، مسجدوں میں دین کی باتیں کر۔ تو وہاں سے کچھ آدمی ان کے ساتھ آئے بیرون ملک سے، ان کی کوئٹہ تشکیل ہوئی۔ ایک ساتھی جو ہے نا کوئٹہ میں جب گئے نا تو اس نے کوئٹہ کے لوگوں کو دیکھا، اس کے ترتیب کو دیکھا، ان کے بازاروں کو دیکھا، تو فوراً جو ہے وہ بس اس کا ذہن الٹ گیا کہ مجھے اپنے ملک میں جانا چاہیے۔ یہ بات تھوڑا سخت ہے، ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بیان میں نہیں کہنا چاہیے، سخت بات۔ کہتے ہیں ان مسلمانوں نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، ہمیں وہاں کیا باتیں بیان کرتے ہیں، ان کی اپنا دیکھو، ان کا اپنا